السلام علیکم لسنر، آئیے ایم راحت کی اس پراسرار اور دلچسپ ناول جادوگر کی 14ویں قسط سنتے ہیں۔ کرک ڈگلس اور لینا گوائل صرف 2 افراد تھے جن سے میرا واسطہ تھا، باقی ان کے دشمن تھے جن سے میرا واسطہ اب پڑنے والا تھا، لیکن کم از کم یہ 2 افراد مجھے میری اصل حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ ان کے درمیان میں دوسری جگہوں سے زیادہ مطمئن تھا۔ یقیناً یہی وجہ تھی میری اس خود اعتمادی کی۔ انہی خیالوں میں الجھا نہ جانے کب رات کو گہری نیند سو گیا۔ صبح جاگا تو حیرت سے چونکنا پڑا۔ سامنے صوفے پر لینا سوئی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ کر چونک اٹھا کہ وہ رات کے کون سے حصے میں یہاں پہنچی اور کیوں پہنچی۔ خیریت تو ہے، لیکن اس طرح سوتے ہوئے اسے جگانا بھی مناسب نہیں تھا۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں اس وقت دیکھا تو 7:45 بج رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور غسل خانے کی جانب بڑھ گیا۔ غالباً میرے غسل خانے میں داخل ہوتے ہی لینا گوائل کی آنکھ کھل گئی تھی، کیونکہ جب میں غسل خانے سے باہر نکلا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اس نے کہا، ناشتہ منگوا لو۔ میں نے ناشتہ منگوایا اور پھر ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کہا، ڈیڈی تمہاری کارکردگی سے بالکل مطمئن ہے۔ تم نے کل سانتا ہل کا جائزہ لیا تھا؟ ہاں، اپنے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ جنہیں اس سلسلے میں کام کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے علم میں آ چکی ہے۔ یقیناً تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے طور پر منصوبہ بندیاں کر لی ہوں گی کہ کس طرح تمہیں یا تمہارے ساتھیوں کو وہاں اپنا کام انجام دینا ہوگا۔ جس حد تک اپنے طور پر کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، لیکن باقی کام ایسے ہیں جنہیں میں تمہاری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں، سانتا ہل میں رابنس گروسو نامی ہوٹل میں تمہارے لیے کمرہ حاصل کر لیا ہے اور آج دوپہر تک تم وہاں منتقل ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے دینا، وہ اگر چاہیں تو اپنی سرگرمیاں ترک کر کے سانتا ہل پہنچ سکتے ہیں۔ انہیں اپنے طور پر وہاں قیام کرنا ہوگا، اور اگر تم چاہو تو انہیں اپنی رہائش گاہ سے آگاہ کر دینا۔ ٹھیک ہے، لیکن لینا، چند سوالات میرے ذہن میں الجھ رہے ہیں۔ ان کے جوابات بے حد ضروری ہیں۔ میں جانتی ہوں ابھی کئی باتیں ایسی ہیں جو تمہیں بتانا ضروری ہوں گی، لیکن اس کے لیے تھوڑے سے وقت کا انتظار کرو ڈیئر۔ جو بتانے کی باتیں ہو سکتی تھیں یا جنہیں بتایا جا سکتا تھا وہ تمہارے علم میں آ چکی ہیں، اور جو باتیں ابھی تک ڈیڈی کے ذہن میں واضح نہیں ہیں انہیں ظاہر ہے تم تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ ڈیڈی صرف ان کے بارے میں تحقیقات مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وقت بھی قریب آ گیا ہے اور ہمیں اپنی کارکردگی کا آخری جائزہ لینا ہوگا۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آئی تھی کہ تمہیں وہاں جانے کے لیے مکمل ہدایات دے دوں۔ اوکے، میں نے جواب دیا۔ ناشتے کے بعد لینا مجھے ضروری معلومات سے آگاہ کر کے واپس چلی گئی، اور میں نے سب سے پہلے مارک ایشلے سے رابطہ قائم کیا۔ مارک ایشلے میرے پاس پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے اپنے بارے میں رپورٹ دی۔ اس نے کہا کہ دھماکہ خیز اشیاء، 2 اسٹین گنیں اور 2 ریوالور حاصل کر لیے گئے ہیں جن کے ذریعے وہاں کارروائی ہوگی، اور اب بہتر یہ ہے کہ وہاں اپنے قدم جما لیے جائیں۔ میں نے مارک ایشلے سے کہا کہ میں نے خود بھی اسے اسی لیے طلب کیا تھا۔ وہ سانتا ہل میں اپنے لیے مناسب مقام تلاش کرے اور اپنے ساتھیوں پر پوری نگاہ رکھے۔ میں آج ہی سانتا ہل مقیم ہو رہا ہوں۔ کہاں قیام کریں گے چیف؟ رابنسن کروسو، کمرہ نمبر 318۔ میں آپ سے وہاں رابطہ قائم کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، اگر کوئی اور ہدایت ہوئی تو تمہیں دیتی جائے گی۔ تو ٹھیک ہے چیف، آج تو نہیں، کل دن میں سانتا ہل میں تم سے ہوٹل کے کمرے میں ملاقات کروں گا۔ مارک ایشلے کو تمام ہدایات دینے کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا اور پھر تیاریاں مکمل کر کے سانتا ہل کی جانب چل پڑا۔ سانتا ہل تک سفر کرنے کے لیے میں نے ایک ٹیکسی استعمال کی تھی۔ ٹیکسی نے مجھے رابنسن کروسو چھوڑ دیا۔ اپنی طرز کا حسین ترین ہوٹل تھا جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے مجھ سے دن بھر رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ دوسرے دن 11 بجے مارک ایشلے میرے پاس پہنچ گیا تھا
اس نے رسمی گفتگو کے بعد کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت سانتا ہل میں مقیم ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے پتے سے مجھے آگاہ کر دیا۔ اسے بتانے کے لیے میرے پاس ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو میں اسے بتاتا۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ رہا۔ البتہ دوسری رات کے لیے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ کام کرنے کی رات ہے۔ مارک ایشلے کو پہلے ہی اس بارے میں تفصیلات معلوم تھیں، چنانچہ اس نے بااعتماد لہجے میں کہا کہ وہ اور اس کے ساتھی مکمل طور پر تیار ہیں۔ رات کو تقریباً 10:30 بجے لینا اور مسٹر ڈگلس میرے پاس پہنچے۔ بڑے پروقار نظر آ رہے تھے وہ۔ مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو ڈیئر شیمی، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ بہت مناسب، کوئی الجھن کی بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ ممکن ہے کم از کم اس کیس کی حد تک یہ میری تم سے آخری ملاقات ہو اور اس کے بعد ہم اس وقت ملیں جب اپنے معاملات سے فارغ ہو چکے ہوں۔ چنانچہ میں تم سے فائنل گفتگو کر لینا چاہتا ہوں۔ یقیناً مسٹر کرک ڈگلس، سوالات تم کرو، میں صرف جواب دوں گا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہے اور وہ یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو شون لائل سے اس فلم کی خریداری کریں گے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کوک براؤن کو اس سلسلے میں تیار کیا ہے، اور اگر ان کا تعلق براہ راست کوک براؤن سے رہا ہے تو کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی ہوگی کہ کوک براؤن اب اس دنیا میں موجود نہیں؟ میرا خیال ہے کہ انہیں کوک براؤن سے آخری رابطہ تو قائم کرنا چاہیے تھا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں ڈیئر شامی کہ اس سلسلے میں اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود کچھ نہیں معلوم کر سکا، لیکن جہاں تک ہوکسا گروپ کے بارے میں میرا جائزہ ہے، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ہوکسا گروپ کے کسی فرد نے کسی بھی ذریعے سے شون لائل سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ وہ لوگ صرف اس فلم کو حاصل کرنے کے لیے مجرمانہ کوششیں کر سکتے ہیں، کیونکہ فلم کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ باقی رہا کسی ایسے ملک کا معاملہ جس نے اگر ہوکسا گروپ کے ذریعے اس فلم کے حصول کا پروگرام بنایا ہے، تو تب بھی ہوکسا جیسے جرائم پیشہ شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی رقم کے عوض فلم خریدنے کی کوشش کرے، بلکہ وہ یقیناً اپنے طور پر اس فلم کے حصول کے لیے کوشاں ہوگا تاکہ ساری دولت ہڑپ کر سکے۔ اس کے بعد کوئی ایسا ملک رہ جاتا ہے جو اس فلم کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو، اور افسوس اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکا۔ لیکن فکر مت کرو، آخری لمحے تک میں یہ کوشش جاری رکھوں گا، اور اگر مجھے یہ علم ہو گیا تو کم از کم میں اس شخص کی نشاندہی ضرور کروں گا جو کوک براؤن کے ذریعے شون لائل سے ملاقات طے کر رہا ہے۔ سوچ لیجئے مسٹر ڈگلس، کہیں اس لا علمی سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں تمہاری صلاحیتوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں مائی ڈیئر، اور یہی تمہاری صلاحیتوں کی سوچ لیجئے مسٹر ڈگلس، کہیں لا علمی سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہی تمہاری صلاحیتوں کی آزمائش ہے مائی ڈیئر شامی، اور یہی تمہیں اپنے کمال کا آخری مظاہرہ کرنا ہے، اور اگر میں اس میں ناکام رہا تو عمر وسیع ہے، کامیابی یا ناکامی تو لفظی تو ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہمارے حصے میں آئے گی، لیکن جو کچھ بھی ہمیں ملا ہم اس پر کنایت کریں گے۔ چنانچہ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مجھے آپ سے پوچھنی ہو۔ ٹھیک ہے، مسٹر کرک نے کہا اور پھر بولے، اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو سکا تو تمہیں اس کی اطلاع دے دی جائے گی۔ بہت بہتر مسٹر ڈگلس، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ لینا کوائل اس دوران بالکل خاموش رہی تھی، پھر اس نے کہا، اوکے ڈیڈی، آپ یہاں رکیں گے یا آپ کو جانا ہے؟ نہیں لینا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مسٹر کرک ڈگلس نے کہا، اور اس کے بعد وہ مجھ سے مصافحہ کر کے واپس چلے گئے۔ لینا کوائل میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، اور ضروری ہے کہ میں تمہیں کوک براؤن بنا دوں، لیکن لینا، یہ رات اور بقیہ دن میں کہاں گزاروں گا؟ اس کمرے کا برابر والا کمرہ مسٹر کوک براؤن کے لیے مخصوص کرا لیا گیا ہے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ نیچے جا کر واپس آؤ
اور کاؤنٹر سے اس کمرے کی چابی حاصل کر لو۔ لینا گوئل نے جواب دیا۔ بات بہت معمولی سی تھی، چنانچہ مجھے کوئی الجھن نہیں ہوئی۔ البتہ بس یہ خیال دل میں تھا کہ کہیں اس کے بعد مارک ایشلے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے بدلی ہوئی شکل میں دیکھ کر وہ ضرور چونکے گا۔ بظاہر ہمارے درمیان بھی آخری گفتگو ہو چکی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ اب مارک ایشلے صرف اپنا کام کرے گا اور مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کام کی تکمیل کے بعد ہماری ملاقات ہوگی، چنانچہ میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ میک اپ کے فن میں لینا گوئل کی مہارت کا قائل میں پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا، چنانچہ وہ میرا چہرہ تبدیل کرنے لگی۔ میں کوک براؤن کی لاش دیکھ چکا تھا، لیکن جب آئینہ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ کوک براؤن ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کی کارروائیاں معمول کے مطابق تھیں۔ نیا کمرہ 319 نمبر تھا اور میرے کمرے سے اس کی دیوار مشترک تھی، لیکن بہر طور مجھے نئی حیثیت سے یہاں پہنچنا پڑا تھا۔ لینا گوئل تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس چلی گئی۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اب کامیابی کے بعد ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ دوسرے دن معمول کے مطابق تھا۔ اتفاق سے مارک ایشلے کو بھی مجھ سے ملاقات کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ رات کے مخصوص حصے میں ہوٹل سے باہر نکلا۔ شاندار قسم کی سفید کار ہوٹل کے بیرونی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، جس کی چابی لینا نے دی تھی۔ اسی کار میں ہندوستانی مہاراجاؤں کا وہ سادہ لباس بھی موجود تھا جسے پہن کر مجھے فینسی ڈریس شو میں شرکت کرنا تھی۔ اس کے علاوہ میرے چہرے وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی تھی، تاکہ وہ لوگ جو میرے ذریعے کام کرنے کے خواہش مند تھے مجھے پہچاننے میں دقت محسوس نہ کریں۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا بالآخر اس جگہ پہنچ گیا جہاں دوسری بہت سی کاریں کھڑی تھیں۔ عمارت شاندار پیمانے پر آراستہ کی گئی تھی۔ تیز روشنی کا معقول بندوبست تھا۔ ہمارے اندازے کے مطابق باغ ہی میں اس فینسی ڈے شو کا اہتمام کیا گیا تھا اور کافی افراد وہاں نظر آ رہے تھے۔ میں بھی ایک عام اور غیر متعلق آدمی کی طرح ہندوستانی مہاراجاؤں کے سفید لباس میں اندر داخل ہو گیا۔ جو لوگ یہاں نظر آ رہے تھے ان کی حیثیت کا اندازہ ان کی کاروں ہی سے ہوتا تھا۔ عورتیں، نوجوان لڑکیاں، طرح طرح کے سوانگ بھرے پہم موجود تھیں۔ ایک خوبصورت سی لڑکی سیاہ رنگ کا چست لباس پہنے، بلی کا مانگ چڑھائے، چاروں ہاتھوں پیروں کے بل اچھلتی پھر رہی تھی۔ ایک خاتون گھڑیال بنی ہوئی تھی۔ بہت سے حضرات طرح طرح کے مذاق خیز حلیوں میں نظر آ رہے تھے۔ بعض کے چہرے نمایاں تھے اور بعض پوشیدہ۔ پھر ایک بھیڑیے کا ماسک لگائے ہوئے خاتون میرے نزدیک پہنچ گئیں اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے کہا، مہاراجا کو سلام۔ آواز لینا گوئل کی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ آہستہ سے گردن ہلاتے ہوئے بولی، تمہارا اندازہ درست ہے، میں تمہیں شون لائل کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ شخص جسے تم پرتگالی ملا کے روپ میں دیکھ رہے ہو شون لائل ہے، خیال رکھنا۔ اور کوئی شناسا شخصیت؟ یوں تو بہت سے شناسا لوگ ہیں، لیکن قابل ذکر کوئی نہیں۔ ان میں سے کون کیا ہو سکتا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں مسٹر ڈگلس بھی کوئی نمایاں کام انجام نہیں دے سکتے، لیکن شون لائل تم سے رابطہ رکھے گا۔ وہ خاتون لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور میں نے شون لائل کو نگاہ میں رکھ لیا۔ البتہ اس شخصیت کا تصور میرے لیے پریشان کن تھا، جس کے ایما پر میں شون لائل سے فلم کی خریداری کر رہا تھا۔ میری مشکل یہ بھی حل ہو گئی۔ ایک بھاری بھرکم شخص جس کے چہرے پر ایک بڑا سا چہرہ سجا ہوا تھا اور صورت سے ہی بہت خطرناک نظر آ رہا تھا، میرے نزدیک پہنچ گیا۔ مسٹر کوک براؤن، آپ کی کامیابی کا منتظر روبرٹ۔ اطمینان رکھیں مسٹر روبرٹ، آپ کی خواہش کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میری زبان سے نکل گیا اور میں خود اپنے ان الفاظ میں کھو گیا۔ وہ شخص تو لہراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، لیکن میں متحیرانہ انداز میں کھڑا اپنے آپ پر غور کر رہا تھا۔ کتنے اعتماد سے میں نے اسے یہ جواب دیا تھا، کیا اس میں میری کاوشوں کا دخل ہے یا پھر اور نہ جانے کیوں اس وقت دل کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں میری قوت ارادی کو کس حد تک دخل ہے۔
بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی میرے وجود میں بول رہا ہے اور وجود میں بولنے والا میرا شناسا ہے، لیکن اس شناسا کی شناسائیوں کی جو نشانیاں ملتی تھیں ان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ باہر تو اور یہ وقت اس طلسم میں گرفتار ہونے کا نہیں تھا، مجھے ماحول پر پوری طرح نگاہ رکھنا تھا۔ خوش گپیاں، کہے بدمستیاں، ہنگامہ آرائیاں جاری تھیں۔ اندر حال میں رقص کے لیے بندوبست کیا گیا تھا، غرض یہ کہ ہر شخص اپنی دھن میں مست تھا۔ ابھی وہ وقت دور تھا جب مارک ایشلے کو اپنی کارروائیاں انجام دینا تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ لمحات قریب آتے جا رہے تھے۔ پھر وہی شخص جس کا چہرہ خوفناک بنا ہوا تھا میرے نزدیک پہنچ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ اندرونی دروازے کی طرف تھا۔ میں نے ایک نگاہ شون لائل کی طرف دیکھا، وہ ایک گوشے میں کھڑا ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ ہم دونوں سیڑھیاں عبور کر کے اندر پہنچ گئے تو اس شخص نے کہا، ڈیئر کوک براؤن، تمام معاملات طے ہو چکے ہیں نا؟ ہاں۔ تو پھر یہ قبول کرو۔ اس نے ایک بریف کیس نکال کر میرے سامنے کھول دیا۔ بریف کیس میں نوٹوں کی گٹیاں جمی ہوئی تھیں اور یہ سب بہت بڑے بڑے نوٹ تھے۔ بریف کیس میں ان کی تعداد بتاتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ رقم میرے پروگرام میں شامل نہیں تھی، تاہم کام کی تکمیل کے لیے اسے لینا ضروری تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ باغ کے اس گوشے میں میری کارروائی کی تکمیل کا انتظار کریں گے، لیکن مجھے خطرہ ہے اور میں یہاں بہت سے مشکوک چہروں کو دیکھ چکا ہوں۔ یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اصل چیز آپ تک پہنچا دوں۔ سنو، باغ کے اس گوشے کی بجائے اگر میں تمہیں اپنی کار میں ملوں تو کیسا رہے گا؟ میری کار گرے رنگ کی رولز رائس ہے جس کا نمبر 7411 ہے۔ میں پارکنگ لاٹ میں اسے تلاش کر لوں گا، میں نے جواب دیا اور وہ شخص واپسی کے لیے مڑ گیا۔ افسوس، میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا تعلق کس ملک سے ہو سکتا ہے۔ یہ اندازہ لگانے کا وقت بھی نہیں تھا کیونکہ کام کے لمحات قریب آتے جا رہے تھے۔ میں نے دفعتاً ہی اس شخص کو قریب آتے دیکھا جو لینا گوائل کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق شون لائل تھا۔ شون لائل ٹہلتا ہوا میرے نزدیک آیا اور پھر آہستہ سے بولا، میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں نے اس کی ہدایت پر خاموشی سے عمل کیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں اعصابی کشیدگی کا شکار تھے، لیکن اپنے آپ کو مطمئن رکھنا بھی انتہائی ضروری تھا۔ ہم لوگ ایک چوڑی راہداری سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں پہنچنے کے بعد شون لائل نے اپنے چہرے سے اپنا ماسک اتار دیا اور میں آہستہ سے بولا، ہاں مسٹر شون لائل، یہ آپ کی مطلوبہ رقم موجود ہے، براہ کرم جلدی کیجیے تاکہ ہمارا کام بآسانی ہو جائے۔ رقم چیک کر لینے دو مجھے، شون لائل نے کہا اور بریف کیس کھول کر اس میں رکھے ہوئے نوٹ دیکھنے لگا۔ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں مسرت کی ایک چمک دیکھی تھی۔ نوٹوں کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانے کے بعد اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور بریف کیس اپنے قبضے میں لے کر آگے بڑھ گیا۔ چند لمحات کے بعد ایک دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے کچن بٹن دبائے اور دیوار کا ایک حصہ کسی کاغذ کی طرح رول ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک آہنی سیف نظر آ رہا تھا۔ شون لائل نے آہنی سیف کھول کر ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا اور سیف دوبارہ بند کر کے پیکٹ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے احتیاطاً اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک بوتل میں وہ مائکرو فلم رکھی نظر آ رہی تھی جس کے حصول کے لیے اس وقت دنیا کے نہ جانے کون کون سے ممالک سرگرداں تھے۔ میں نے شون لائل سے کہا، مسٹر شون لائل، کیا یہ فلم قابل اعتماد ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے خیال میں کوئی دھوکہ دہی ہو سکتی ہے؟ شون لائل نے متعجبانہ انداز میں کہا، نہیں، اس بات کے امکانات تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سے تصدیق کر لینا ضروری تھا۔ کیا بات ہے کوک براؤن، تمہارا انداز اس وقت کچھ بدلا بدلا سا ہے، تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں نہیں مسٹر شون، شک کی، میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دفعتاً ہی باہر اسٹین کنے کہل لگانے لگیں۔ بموں کے دھماکے ہوئے اور پھر بے پناہ شور پھوٹ پڑا۔ عورتیں حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھیں، مرد دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شون لائل نے
خوفناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولا، یہ سب یہ سب ہاں مسٹر شون لائل، یہ سب ضروری تھا، کیونکہ اس وقت نہ جانے کتنے افراد اس فلم کے حصول کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تمہاری رازداری کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اور یہاں ایسے افراد کا مجمع ہے جن میں سے کئی اس فلم کے حصول کی کوششیں کرنے آئے ہیں۔ نہیں، یہ کیسے؟ شون لائل اتنا کہہ کر اچانک ہی خاموش ہو گیا۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے دروازے میں کسی کو دیکھ لیا ہو۔ باہر افراتفری مسلسل جاری تھی اور گولیوں کی آوازیں فضا میں گردش کر رہی تھیں۔ میں بے اختیار پلٹا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے میں کھڑا ہوا شخص ایچ ہوگن تھا، میرا ماتحت مارک ایشلے کا فراہم کردہ آدمی، جس کی ذمہ داری اس وقت کچھ اور ہونی چاہیے تھی۔ میں نے تعجب خیز نظر سے اسے دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہاں مائی ڈیئر، یہ میں ہی ہوں، اور میری شناخت کے لیے تمہیں ہوکسا گروپ کا یہ کارڈ دور سے ہی دکھایا جا سکتا ہے۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک ننھا سا کارڈ دوری سے مجھے دکھایا، جس پر 2 ستارے بنے ہوئے تھے اور ان کا رنگ سفید تھا۔ میرے بدن میں سناٹا پھیل گیا۔ ایچ ہوگن ایک قدم اور آگے بڑھا اور پھر اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کر دیا اور اسے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہ نہیں جانتا مائی ڈیئر مسٹر کوک براؤن کہ در حقیقت مارک ایشلے کے ذریعے میری تم سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میں مسلسل تمہاری نگرانی کرتا رہا ہوں۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرت ہوگی مسٹر شون لائل کہ یہ شخص آپ کا ماتحت کوک براؤن نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہی اجنبی شخصیت ہے، غالباً کسی ملک کا سیکریٹ ایجنٹ، جس نے کوک براؤن کا روپ دھار کر بڑی کامیابی سے یہ فلم اپنے قبضے میں کی ہے۔ لیکن بدقسمتی بعض اوقات انسان کو موٹی موٹی باتوں پر غور نہیں کرنے دیتی۔ شاید یہ بات اس شخص کو بھی نہیں معلوم کہ کوک براؤن کو میں نے اپنے ہاتھ سے گولی ماری تھی۔ 3 گولیاں اس کے سینے میں لگی تھیں۔ اس وقت وہ میرے چنگل سے فرار ہو گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچ سکا۔ تمہارے پیٹ پر گولیوں کے 3 نشان موجود ہیں مسٹر۔ ایچ ہوگن نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میرے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ ذہن میں خیالات کی ایک فلم سی چل رہی تھی۔ کیا مارک ایشلے، ایچ ہوگن اور دوسرے 2 افراد ہوکسا گروپ سے تعلق رکھتے تھے؟ ویسے یہ جان کر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی کہ کوک براؤن اس شخص کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں کتنی آسانی سے اس شخص کے جال میں جا پھنسا، لیکن بھلا میرا کیا قصور؟ اس منصوبے میں احمقانہ غلطی تو مسٹر کرک ڈگلس سے ہوئی تھی، جنہوں نے مجھے مارک ایشلے تک پہنچایا تھا۔ اب اگر مارک ایشلے یا اس کے ساتھی غلط ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسٹر کرک ڈگلس کے سامنے جواب دہی کی نوبت اس وقت آتی جب یہاں سے زندگی بچانے کا موقع ملتا۔ ایچ ہوگن کے انداز سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ کسی خاص قسم کی کارروائی کو کرنا چاہتا ہے، اور یہ کارروائی کم سے کم میری یا پھر ہم دونوں کی موت کے علاوہ اور کیا ہو سکتی تھی؟ میرے بدن میں گرم گرم لہریں توڑنے لگیں، مگر میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایچ ہوگن کو گھورتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور ان فضول باتوں سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ مسٹر شون لائل، یہ شخص جو کچھ بکواس کر رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے درمیان تمام کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور اس میں اب کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش مسٹر شون لائل نہیں، بلکہ میں پیدا کروں گا۔ ایچ ہوگن نے دروازے کی چٹکنی بھی چڑھا دی۔ شون لائل کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ایچ ہوگن اپنا پستول لہراتا ہوا میری جانب بڑھا اور میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے انتہائی احتیاط سے اپنے پستول کی سائلنسر لگی ہوئی نالی میرے سینے میں عین دل کے مقام پر رکھ دی اور اس کے بعد میری گردن کے قریب کچھ ٹھٹولنے لگا۔ میک اپ ماسک اتارنے میں اسے کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے ماسک اتار کر پھینک دیا تھا، لیکن یہاں وہ حماقت کا شکار ہو گیا تھا۔ مسٹر شون لائل کو بھلا اس بات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ مائکرو فلم کس کے ہاتھ میں پہنچی ہے
انہیں تو ان کی مطلوبہ رقم مل گئی تھی، چنانچہ وہ بھلا کیا تکلف کر سکتے تھے۔ اور اب بھی ان حالات میں، جبکہ باہر گولیاں چل رہی تھیں اور دستی بموں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے، انہوں نے برق رفتاری سے پستول نکالا اور ایچ ہوگن کی طرف رخ کر کے گولی چلا دی۔ ایچ ہوگن اچھل پڑا تھا۔ مسٹر شون لائل کے پستول سے یکے بعد دیگرے 3 گولیاں نکلیں اور ایچ ہوگن کے بدن میں پیوست ہو گئیں۔ ایچ ہوگن نے گرتے گرتے میرا نشانہ لیا اور ایک فائر کر دیا، لیکن اس فائر نے مسٹر شون لائل کی پیشانی کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلے اور پھر وہ منہ کے بل زمین پر آ رہے۔ چاروں طرف خونی خون بکھر گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں نے مائکرو فلم احتیاط سے اپنے لباس میں محفوظ کی اور پھر نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس ہاتھ میں لٹکا لیا۔ اس رقم کو دیکھنے کے بعد اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر میں انتہائی پھرتی سے باہر نکلا۔ کوک براؤن کا میک اپ میرے چہرے سے اتر چکا تھا، لیکن بحالت مجبوری اب اسی شکل میں مجھے یہاں سے نکل جانا تھا۔ میرے کانوں میں عجیب سی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے باہر شدید افراتفری پھیلی ہوئی ہو۔ ابھی میں مسٹر شون لائل کی اس خوابگاہ سے باہر نکلا ہی تھا کہ دفعہ نہیں مجھے مارک ایشلے دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ ادھر چیف، ادھر! نہ جانے کہاں سے پولیس کی بے شمار گاڑیاں آ گئی ہیں۔ آپ نے سائرن کی آواز تو سنی ہوگی۔ اس عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور اب ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اوپری منزل پر پہنچ کر فرار کا جائزہ لیں اور جو جگہ محفوظ پائیں اسے اتر کر نکل جائیں۔ صرف ایچ ہوگن کا پتہ نہیں ہے، ورنہ باقی 2 افراد تو باہر پہنچ چکے ہیں اور گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ گاڑی عمارت کے عقبی حصے کے شمالی جانب ہے۔ ہمیں کسی طرح وہاں تک پہنچنا ہے۔ مگر چیف، ایچ ہوگن کا انتظار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صورتحال انتہائی خوفناک ہو گئی ہے۔ آئیے، براہ کرم اس طرف آ جائیے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ مائک ایشلے پر اعتبار کروں یا نہ کروں۔ اس نے مجھے دیکھ کر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بہرحال، اگر پولیس نے واقعی عمارت کو گھیرے میں لے لیا تھا تو پولیس کے ہاتھوں پڑنے کی بجائے بہتر یہی ہوگا کہ اس وقت مارک ایشلے کو تاریکی میں رکھ کر یہاں سے نکل جانے کی کوشش کروں۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مارک ایشلے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اندھیرے میں لپکتا ہوا ایک سمت بڑھ رہا تھا۔ اس طرف خاصی گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہم لوگ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچ گئے اور پھر اوپر چڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عمارت کی چھت پر تھے۔ مارک ایشلے نے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے نائلون کی رسی نکالی جو ایک گولے کی شکل میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس میں جگہ جگہ گرہ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے گولے کو کھولا اور اس کے ایک سرے پر لکڑی کے ایک بڑے ہک کو مضبوطی سے باندھ کر عمارت کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اوپر سے نیچے کا جائزہ لے کر ہم برق رفتاری سے نیچے اترنے لگے۔ رسی کافی موٹی اور مضبوط تھی۔ مارک ایشلے نے پہلے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے بریف کیس کے ہینڈل کو دانتوں سے پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے نائلون کی رسی پکڑ کر پھرتی سے نیچے اترنے لگا۔ ذرا سا نیچے جاتے ہی مارک ایشلے بھی رسی پر آ گیا تھا۔ 2 آدمیوں کے بوجھ سے نائلون کی رسی تن گئی تھی، لیکن اس طرح ہمیں اس میں بندھی ہوئی گانٹھوں پر ہاتھ جما کر نیچے اترنے کا آسان موقع مل گیا تھا۔ بالآخر ہم نیچے اتر آئے اور پھر اس طرف دوڑنے لگے جدھر مارک ایشلے کے بیان کے مطابق وہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس کاروں کے سائرن مسلسل بج رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنی پولیس کہاں سے آ گئی۔ شون لائل کی طرف سے تو اس کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شاید اس ہنگامے کی آواز دور دور تک پھیل گئی ہو اور پولیس کی جتنی گاڑیاں بھی سانتا ہل کے اطراف میں موجود تھیں اس طرف دوڑ پڑی ہوں، لیکن صورتحال کافی پریشان کن ہو گئی تھی۔ میں اس وقت مارک ایشلے کے سہارے کے بنا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ دوڑتا ہوا بالآخر اس گاڑی تک پہنچ گیا جس میں در حقیقت مارک ایشلے کے بقیہ دونوں ساتھی موجود تھے۔ مارک ایشلے نے کلائی پر بندھی ہوئی کھڑی میں وقت دیکھا اور مستربانہ انداز میں بولا، افسوس، ہم ایچ ہوگن کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں 2 منٹ بھی رکے تو پولیس کی گاڑیاں
لیکن مارک ایشلے کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ہماری کار تیز سرچ لائٹوں کی سطح میں آ گئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مارک ایشلے کے ساتھی نے سیلف لگا کر انجن اسٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد گاڑی گولی کی مانند آگے بڑھ گئی تھی۔ پولیس کو شبہ ہونا یقینی تھا، چنانچہ تھوڑی دور نکلنے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ پولیس کی گاڑیاں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا مارک ایشلے کا ساتھی ایک ماہر ڈرائیور تھا۔ وہ برق رفتاری سے گاڑی دوڑا رہا تھا اور ہم نے راستوں کا تعین کھو دیا تھا، جس کی اطلاع مارک ایشلے نے تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد مجھے دی۔ چیف، پولیس گاڑیوں کی وجہ سے ہم اپنی سمت برقرار نہیں رکھ سکے۔ فی الحال ان کی زد سے نکل جائیں، اس کے بعد راستوں کا تعین کر لیں گے۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی تھی۔ کار کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی اور ہم بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہے تھے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں ہم ایک سوئے ہوئے قصبے میں داخل ہوئے، لیکن قصبے میں رکنا مناسب نہیں تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر کے ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے ہوئے تھے اور ان ٹیلوں کے اطراف میں لمبی اور گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ تعاقب کرنے والی کاریں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب ان کے سائرن بھی سنائی نہیں دے رہے تھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد مارک ایشلے نے تجویز پیش کی، میرا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کو آگے نکل جانے کا موقع دیں۔ یہ ٹیلے ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مارک ایشلے نے اپنے ساتھی کو ہدایت کی اور اس نے کار ایک دم سڑک سے نشیب میں اتار دی۔ کار اچھلتی کودتی ٹیلوں کے درمیان پہنچ کر قد آدم جھاڑیوں میں پوشیدہ ہو گئی۔ اس نے فوراً کار کا انجن بند کر دیا تھا۔ ہم لوگ اپنے اپنے ہتھیار سنبھالے نیچے اتر آئے۔ میرے اعصاب پر شدید تناؤ تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب یہ تینوں مل کر مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ میں نے بریف کیس اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اور ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ ایک ٹیلے کی اوٹ سے مارک ایشلے نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں ٹیلے پر چڑھ گئے۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ کار کے قریب رہیں تاکہ اگر کوئی خطرناک صورتحال پیش آئے تو ہم یہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش کریں۔ رات کی خوفناک تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور تحت نگر روشنی کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ تاریکی میں آنکھیں پھاڑتے رہے۔ میں تو مارک کے ہاتھوں کی جنبش کی جانب متوجہ تھا اور رات کی تاریکی میں دیکھنے کی آدھی آنکھیں اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مارک ایشلے یہاں آنے کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن مارک ایشلے کی کوئی ایسی حرکت مجھے نظر نہ آئی جس سے مجھے شبہ ہوتا کہ وہ میرے خلاف کچھ کرنے کا منصوبہ ذہن میں رکھتا ہے۔ پولیس کاریں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں، یا تو وہ ہمیں کھو کر واپس چلی گئی تھیں یا پھر انہوں نے اپنے سائرن بند کر دیے تھے اور لائٹس بجھا دی تھیں۔ لیکن دور سے نظر آنے والی سڑک پر بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس پر کار کا شبہ ہو سکتا۔ تب مارک ایشلے نے آہستہ سے کہا، اول تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانتا ہل جیسے چھوٹے سے قصبے میں اتنی ساری پولیس کہاں سے آ گئی؟ اس فینسی ڈریس شو میں بھی پولیس کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ پولیس کی گشتی گاڑیاں قصبے کے اطراف میں موجود ہوں گی، لیکن جس انداز میں عمارت کو آن کی آن میں گھیر لیا گیا تھا، اس سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ کسی نے باقاعدہ پولیس کو یہاں ہونے والی واردات کی نشاندہی کی ہے۔ میری سمجھ میں تو اب تک یہ بھی نہیں آ سکا کہ اس ہنگامہ خیزی سے تمہارا کیا مفاد وابستہ تھا اور تم نے صرف اس کے لیے اتنی بڑی رقم کیوں خرچ کی۔ ہاں، میں تمہارے ہاتھ میں بریف کیس دیکھ رہا ہوں۔ کیا اس بریف کیس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے مارک ایشلے؟ میں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری چیف، آپ یقین کریں کہ میں نے یہ بات صرف روا روی میں پوچھ لی ہے، ورنہ در حقیقت میرا یا میرے ساتھیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اس عمارت کو بم سے اڑا بھی دیتے تو ہمیں اس سے غرض نہ ہوتی، کیونکہ ہم صرف اپنے معاوضے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ البتہ میں احمق ایچ ہوگن کے بارے میں سوچ رہا ہوں، نہ جانے کہاں پھنس گیا۔ اب آپ ہی بتائیے چیف، کہ ہم اس کی کس طرح مدد کر سکتے تھے؟ ہاں، اگر پولیس نہ ہوتی تو یقیناً ہم اس کے بغیر باہر نکلنا پسند نہ کرتے۔ ایچ ہوگن تم لوگوں سے الگ کیوں ہو گیا تھا؟ میں نے پہلی بار مارک ایشلے سے پوچھا۔
پتہ نہیں اسے کیا سوجی تھی چیف، حالانکہ ہم سب یکجا ہی تھے۔ ہماری پوزیشن الگ الگ ضرور تھی، لیکن ہم نے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ لیکن پھر اچانک یہ چھوکن کو ہم نے عمارت کے اندرونی سمت مڑتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ایسا موقع نہیں تھا کہ ہم اسے چیخ کر پکار سکتے، چنانچہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور ہم اپنی کارروائی کرنے میں مصروف رہے۔ پھر اچانک ہی پولیس کی گاڑیوں نے اپنے سائرن کھول دیے تھے۔ غالباً وہ اس عمارت سے کافی قریب آنے کے بعد اپنی آمد کا اعلان کرنا چاہتی تھیں، چنانچہ افراتفری پھیل گئی اور ہم لوگوں کو عمارت میں پناہ لینی پڑی۔ پھر میں نے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں سے کہا کہ وہ عمارت کی اوپری منزل سے نکل کر گاڑی کے قریب پہنچ جائیں، میں چھوکن کو لے کر آتا ہوں۔ آپ کے بارے میں تو مجھے علم ہی نہیں تھا چیف، لیکن اتفاق سے چھوکن کی بجائے آپ مل گئے۔ پتہ نہیں کس قسم کا انسان تھا۔ مارک ایشلے کے انداز سے تشویش نمایاں تھی اور میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس گفتگو میں بظاہر کوئی کھوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ممکن ہے صرف چھوکن ہوکسا گروپ کا آدمی ہو اور مارک ایشلے اپنے بقیہ دونوں ساتھیوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن اس کے باوجود احتیاط ضروری تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ مارک ایشلے سے چھوکن کے بارے میں اور بھی سوالات کروں، لیکن یہ چیز میرے حق میں نقصان دہ بھی ہو سکتی تھی، چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ ہم لوگ تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں چھپے انتظار کرتے رہے، لیکن ایک بھی پولیس گاڑی اس سمت نہیں آئی تھی۔ تب مارک ایشلے نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا، یوں لگتا ہے چیف جیسے ان لوگوں نے ہماری سمت کا نشان کھو دیا ہے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں چیف، اگر یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے تب بھی مارک ایشلے کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میرے خیال میں یہاں رکنا بے مقصد ہے۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اسی سیدھی سڑک پر آگے بڑھتے چلے جائیں اور کسی بھی ایسی جگہ پہنچ کر جہاں سے ہمیں صحیح راستوں کا تعین مل سکے اپنے لیے سیدھا راستہ منتخب کر لیں، یا پھر واپس اسی سڑک پر چلیں اور اپنی منزل پر پہنچ کر صحیح سمت اختیار کر لیں۔ مارک ایشلے کے ایک ساتھی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہماری واپسی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ بالآخر ہمیں اسی طرف سے گزرنا پڑے گا جہاں یہ ساری کی ساری ہنگامہ خیزیاں ہوئی ہیں۔ سانتا اس وقت ہمارے لیے بارود کا ڈھیر ہے۔ اس کی بات سمجھ میں آ رہی تھی، چنانچہ میں نے اس سے اتفاق کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم گاڑی کو جھاڑیوں کی آڑ سے نکال لائے اور اس کچے راستے کو عبور کر کے سانتا ہل کی مخالف سمت سفر کرنے لگے۔ لیکن ابھی 1 میل کا ٹکڑا بھی نہ طے کر پائے تھے کہ ڈرائیور کی آواز ابھری، تعاقب چیف، تعاقب! لیکن وہ پولیس کی گاڑیاں نہیں ہیں۔ ہم سب کی گردنیں مشینی انداز میں دوسری طرف گھوم گئی تھیں، لیکن میں نے عقبی تاریکی میں ایک شعلہ چمکتے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میں چیخ کر پھرتی سے نیچے جھک گیا۔ اب بھی شیشہ چور چور ہو گیا اور گولی ڈیش بورڈ میں گھس گئی۔ میرے ساتھی وہ لوگ بھی نیچے جھک گئے تھے۔ ایک اور گولی چلی اور اس کے بعد تیسری، اور پھر مسلسل فائرنگ ہونے لگی۔ ڈرائیونگ کرنے والا واقعی مشتاق نوجوان تھا۔ اس نے گاڑی کو سڑک پر لہرانا شروع کر دیا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ ذرا سی غلطی سے وہ الٹ سکتی تھی، لیکن ڈرائیور کی مہارت قابل دید تھی۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں کی رفتار بہت تیز تھی اور ہر لمحہ ان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہماری گاڑی کے ڈرائیور نے اچانک ہی بریک لگائے تھے۔ اس کی یہ حرکت تو ایک لمحے کے لیے سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ ہماری گاڑی کے اچانک رک جانے سے پیچھے آنے والے گھبرائے اور نفسیاتی طور پر سب سے آگے آنے والی گاڑی نے بریک لگا دیے، لیکن اس کے پیچھے آنے والوں کو اس کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ پوری قوت سے رکنے والی گاڑی سے ٹکرائے۔ غالباً اس کے پیچھے بھی کوئی گاڑی تھی۔ خوفناک دھماکے ہوئے اور زخمیوں کی فضا میں آوازیں گونج اٹھیں۔ شعلے اور دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہو گئے۔ ہمارے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔
ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर ने हौलनाक खतरा मोल लिया था। यह भी तो हो सकता था कि हमारी ही गाड़ी से वो आ टकराते। ये सारा मंजर बेहद अजीब था, बेहद अजीब। आओ चीफ, मार्क एशले ने कहा और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। हमारा रुख अब इन तबाहशुदा गाड़ियों की जानिब था। मार्क एशले की इस हिकमत अमली को मैं समझ नहीं सका था। चुनाचे मैंने सिर्फ मार्क एशले का साथ दिया। चलती हुई गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गई थीं और इनमें फंसे हुए लोगों के गोश्त जलने की चिन्हांत धुएं के साथ फजा में बुलंद हो रही थी। मार्क एशले ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमारी गाड़ी को भी तबाह हो जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा खतरा मुझे प्लेस की तरफ से है। आपका क्या ख्याल है? अगर हम अपनी गाड़ी भी इस आग में झोंक दें तो बहुत जल्द ये भी आग पकड़ लेगी और फिर इसके टुकड़े भी फ़ज़ा में मुंतशिर हो जाएंगे। यहाँ जलने वाली लाशों में अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि हमारी लाशें कौन सी हैं। चुनाचे इस तरह हम पुलिस की निगाहों से महफूज हो जाएंगे। मार्क एशले की तजवीज़ मुझे पसंद आई और मैंने इस पर आमादगी का इजहार कर दिया। ड्राइविंग करने वाले ने गाड़ी रिवर्स करके जलती हुई गाड़ियों में इस तरह पहुंचा दी कि वो यकीनन आग पकड़ ले और इसके बाद हमने वहां से भागना शुरू कर दिया। मैंने मतलूबा अशिया साथ ले ली थी। मार्क एशले ने बाएं सिमत का नशेबी रास्ता इख्तियार किया था। अभी हमने एक फर्लांग का फासला भी तय नहीं किया था कि हमें कुछ नए धमाके सुनाई दिए। मार्क एशले ने मुस्कुराकर कहा, हमारा मंसूबा कामयाब हो गया है, लेकिन इसका अंदाज़ा मुश्किल है कि हमारी इस अजनबी इलाके में आइंदा मंजिल क्या होगी। नोटा का ब्रीफ केस मेरे हाथ में था और वो कीमती फिल्म मेरे लिबास में महफूज थी, जिसके लिए न जाने कौन कौन सर करता था। ये सोचकर ही वहशत होती थी कि एच होगन मारा जा चुका था और अभी तक मैंने मार्क एशले को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, जबकि मार्क एशले बारहा इजहार कर चुका था कि कहीं इसका साथी किसी मुसीबत का शिकार न हो गया हो। एक बार इसने तशवीश सदा लहजे में ये भी कहा था कि अगर एच होगन पुलिस के हाथ लग गया तो इनकी कहानी मंजर आम पर आ जाएगी। फिर उसने खुद ही कहा था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक जो रकम तुम मुझे दोगे वो इतनी ही होगी कि मैं फ्रांस से कहीं दूर जाकर जिंदगी के कुछ दिन आराम से गुजार सकूं। अगर एच होगन ने पुलिस को इतला दे भी दी तो पुलिस इतनी जल्दी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। वैसे चीफ, अंदाजे के मुताबिक तुम बकिया रकम की अदायगी कितने वक्त में कर दोगे? दरअसल हमें आइंदा का मंसूबा भी तरतीब देना होगा। फ्रांस पहुंचने के बाद मार्क, सबसे पहला काम यही होगा कि तुम्हें तुम्हारा बकिया मुआवजा अदा कर दिया जाए। वैसे तुम इसके लिए मुतमईन तो हो ना? यकीनन चीफ, इंसान की शनाख्त थोड़ी बहुत मुझे भी है। तुम इस किस्म का सवाल दोबारा मत करना। हम लोग आगे बढ़ते रहे। रास्ता नामालूम था, लेकिन हादसे की जगह से तकरीबन 2.5-3 मील के सफ़र के बाद जब चांद बादलों की ओर से निकल आया था, हमने एक सड़क देखी जो चांदनी में चमक रही थी। मार्क एशले की निगाह भी इस सड़क तक पहुंच गई थी। वो खड़े होकर अंदाज़ा लगाने लगा और फिर गर्दन झटक कर बोला, तुमने वो सड़क देखी चीफ? मैं ये कोशिश कर रहा था कि इसके बारे में कोई अंदाज़ा हो सके, लेकिन इसमें नाकाम रहा हूँ। ताहम अगर हम सड़क के साथ साथ सफ़र करें और कोई ऐसी गाड़ी हमें नज़र आ जाए जिसके ज़रिए किसी भी आबादी तक पहुँच सकें, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा। ख़तरा है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं पुलिस से मुठभेड़ न हो जाए। मैंने मार्क एशले से इत्तेफाक कर लिया। यही गनीमत था कि मार्क एशले या इसके साथियों को यह अंदाज़ा नहीं था कि मेरे हाथ में दबे हुए ब्रीफ केस में क्या है। जुर्म पेशा लोग थे। अगर सूरत हाल से वाकिफ़ हो जाएं तो मुमकिन है मेरा हिसाब किताब यहीं हो जाए। सड़क का फासला तय करते हुए काफ़ी देर लग गई और फिर जब हम इस सुनसान सड़क पर पहुंचे तो इसके नशेब में हमें एक जगह रोशनी नजर आई। चांदनी में हम इस इमारत को भी देख सकते थे। मार्क एशले ने मसरूर लहजे में कहा, आह, मुझे तो शुबा ही नहीं था कि हम सांता हिल से इतने फासले पर निकल आए हैं चीफ।
اس ہوٹل کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ سڑک پر لعنت بھیج کر اب ہم اس ہوٹل کی جانب ہی سفر کریں گے۔ یہ ہوٹل میرے ایک شناسہ جانسن کا ہے۔ جانسن خود تو یہاں موجود نہیں ہوتا، لیکن ہوٹل کے عملے کے لوگ مجھے اس کے دوست کی حیثیت سے بخوبی پہچانتے ہیں۔ واہ، یوں سمجھ لو کہ وہ جگہ ہماری مشکل کا حل ہے۔ یہ سڑک بیولس سے آتی ہے اور تافائن نکل جاتی ہے۔ اس کا سانتا ہل سے کوئی رابطہ نہیں ہے چیف۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس ہوٹل میں رات کو قیام کریں، صبح کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ ہوٹل کی عمارت کافی خوبصورت تھی۔ رات کے اس حصے میں باہر رونق تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود استقبالیہ پر بیٹھے ہوئے پستہ کامہ شخص اور 3-4 افراد نے چونک کر ہمیں دیکھا۔ پھر کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا شخص جلدی سے اپنی جگہ سے نکل آیا۔ اس نے مسرور لہجے میں کہا، مسٹر مارک ایشلے، آپ؟ ہاں، میں نے سوچا کہ رات کے اس حصے میں تمہاری کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، چنانچہ اس طرف نکل آیا۔ پستہ کامہ شخص ہنسنے لگا، پھر بولا، تو دیکھ لیجئے سر، بلکہ مسٹر جانسن کو بھی اطلاع دے دیجئے کہ ہوٹل کا عملہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتا۔ اب تشریف تو رکھیے، کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ کمرے، مارک ایشلے نے جواب دیا۔ ویٹر؟ پستہ کامت آدمی نے ایک ویٹر کی طرف اشارہ کر کے اسے آواز دی اور پھر جلدی سے بولا، جی، کیا فرمایا آپ نے؟ کیا منگواؤں؟ کمرے، رہائش کے لیے۔ پستہ کامت آدمی پھر بھونڈے انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ ویٹر کے قریب آنے پر اس نے کہا، نہیں نہیں، ابھی نہیں، جاؤ، اور پھر مارک ایشلے کی طرف رک کر کے بولا، تو پھر اوپر تشریف لے آئیے، کمروں کی کیا کمی ہے؟ مارک ایشلے نے 2 کمرے منتخب کیے تھے۔ اپنے چند ساتھیوں کو اس نے ایک کمرے میں بھیج دیا، پھر خود اس ڈرائیور کے ساتھ جو اس دوران گاڑی چلاتا رہا تھا میرے کمرے میں مقیم ہو گیا۔ پستہ کامہ شخص نے جلدی جلدی بستروں وغیرہ کے انتظامات کر دیے۔ پھر اس نے کہا، کچھ کھانا پینا پسند کریں گے آپ؟ میرے خیال میں اس وقت کچھ نہیں، صبح کے ناشتے کی البتہ مناسب تیاریاں کر لینا۔ پستہ کامہ شخص نے گردن ہلائی، چند لمحات رسمی گفتگو کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ مارک ایشلے نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا چیف، یہ جگہ ہمارے لیے جنت ثابت ہوگی۔ اب آرام سے اپنے بستر پر پاؤں پھیلا کر سو جاؤ۔ پستہ کامہ شخص جانتا ہے کہ اگر کوئی ہماری تلاش میں آئے گا تو اسے کیا جواب دیا جائے۔ مطلب؟ بس چیف، اپنا یار جانسن اچھی طرح جانتا ہے اور اس نے عملے کے لوگوں کو ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کس قسم کے آدمی ہیں، اور اس وقت تک جب تک ہم یہ نہ چاہیں کہ کسی کو ہماری موجودگی کی اطلاع دی جائے، کوئی کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع نہیں دے گا۔ جرائم پیشہ افراد کی کارکردگی کا اندازہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا ہوتا جا رہا تھا، چنانچہ میں نے مارک ایشلے سے تعارض نہیں کیا۔ بریف کے سرہانے رکھنے کے بعد میں نے جوتے اتارے بغیر مسیری پر دراز ہو گیا۔ مارک ایشلے اور ڈرائیور ایک ہی مسیری پر لیٹ گئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گہرے گہرے خراٹے نشر کرنے لگے۔ تمام تر تھکن کے باوجود میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ نہیں تھا۔ میرا دل تو وسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں کا سارا عملہ مارک ایشلے کے ساتھیوں پر مشتمل ہے میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتی تھی، لیکن مارک ایشلے کے ذرائع بتاتے تھے کہ وہ بے پرواہ قسم کا آدمی ہے۔ ویسے بھی بدبخت ایج ہوگن سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں معلوم ہوتا تھا، جبکہ ایج ہوگن غلط آدمی تھا۔ واقعات ایک ایک کر کے میرے ذہن میں آنے لگے اور میں ان کی گہرائیوں کو ٹٹولتا رہا، لیکن یہ سب کچھ بے سود تھا۔ مارک ایشلے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مجھے طویل وقت نہیں گزارنا تھا۔ میرے پاس ایک قیمتی چیز موجود تھی جس کے لیے سینکڑوں افراد کو قتل کیا جا سکتا تھا۔ پہلے اس بلائے بے درما سے نجات حاصل کر لوں، اس کے بعد کچھ اور سوچنا مناسب ہوگا۔ بہت دیر تک غور کرتا رہا۔ ہوٹل میں داخلے کے وقت میں نے ایک اسٹیشن ویگن دیکھی تھی جو ایک گوشے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اگر یہاں سے نکل جانے کے لیے یہ گاڑی مل جائے تو کیوں نہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ اپنے ہوٹل میں پہنچنے کے بعد پہلے فلم وغیرہ کرک ڈگلس کے حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد آرام سے وقت گزاروں گا۔
یہ خیال میرے ذہن میں اس شدت سے جڑ پکڑ گیا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوتے ہوئے مارک ایشلے اور ڈرائیور کو دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ اسٹیشن ویگن کی چابی کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت دیر تک اسی خیال میں ڈوبا رہا، پھر خاموشی سے بریف کیس اٹھایا اور چوروں کی چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ عملے کے لوگ مستعد ہیں اور رات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے۔ چوروں کی طرح یہاں سے نکل جانا ممکن ہے، مشکل ہو۔ چنانچہ میں اس ہال کی جانب بڑھ گیا جہاں کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ پستہ قامت کاؤنٹر مین اپنی جگہ موجود تھا۔ میں ایک میز پر جا بیٹھا۔ پستہ قامت شخص مسکراتا ہوا میرے نزدیک پہنچ گیا، پھر بولا، کیا بات ہے جناب، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ ہاں دوست، جبکہ مارک اور اس کے ساتھی کھوڑے بیچ کر سو گئے ہیں۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ مسٹر جانسن کے میں بہترین دوستوں میں شامل ہوں، اور مسٹر جانسن ہی نے مجھے ایک اہم کام سونپ کر سانتا ہل کے علاقے میں بھیجا تھا۔ اوہ، اچھا، باس اکثر سانتا ہل آتے رہتے ہیں۔ غالباً آپ مسٹر اسٹیورٹ کے پاس پہنچے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسٹر اسٹیورٹ ہمارے باس کے بہترین کرم فرماؤں میں سے ہیں اور اکثر ہمارے پاس ان کی طرف سے تحائف آتے رہتے ہیں۔ ویسے مسٹر اسٹیورٹ خیریت سے تو ہے نا؟ ہاں، مارک ایشلے نے سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں قیام کیا ہے، جبکہ مجھے صرف اس خیال سے نیند نہیں آ رہی کہ مسٹر جانسن بے چینی سے میرے انتظار کر رہے ہوں گے اور مجھے آج رات ہی کے کسی حصے میں ان کے پاس پہنچنا ہے۔ اگر آپ اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کرتے ہیں تو میں آپ کو باس کے پاس بھجوانے کے لیے بندوبست کر سکتا ہوں۔ مسٹر مارک ایشلے جب صبح کو جاگیں گے تو میں انہیں اطلاع دے دوں گا۔ میں کسی خیال میں ڈوب گیا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، ایک کپ کافی مل سکے گی؟ معذرت خواہ ہوں کہ میں نے خود آپ سے کیوں نہ پوچھا، ابھی منگواتا ہوں۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور وہ کچن کی جانب دوڑ گیا۔ میری انداز گفتگو اور اطمینان نے پستہ قامت شخص کو ذرا بھی شبہ نہیں ہونے دیا تھا کہ میرے دل میں کچھ اور ہے۔ ویسے یہاں میں سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر مارک وغیرہ کی آنکھ بھی کھل گئی اور انہوں نے میرے بارے میں کسی تشویش زدہ انداز میں سوچا تو یہاں پہنچ کر وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ البتہ جو کہانی میں نے اس پستہ قامت شخص کو سنائی تھی وہ ذرا مارک ایشلے کے لیے تعجب خیز ہوگی، لیکن کسی بھی کہانی کے سلسلے میں کوئی دوسری کہانی بھی سنائی جا سکتی ہے۔ کافی پینے کے دوران میں پرخیال انداز میں گردن ہلاتا رہا اور پھر میں نے پستہ قامت شخص سے کہا کہ مجھے کچھ لفافے درکار ہیں اور ایک سادہ کاغذ اور قلم بھی۔ ان اشیاء کا بندوبست چند ہی لمحات میں کر دیا گیا اور میں نے پستہ قامت شخص سے کہا کہ وہ میرے لیے گاڑی تیار کرا دے۔ مسٹر جانسن کو اس کی کارکردگی پر خوشی ہوگی کیونکہ وہ اس رات سو نہیں سکیں گے۔ پستہ قامت شخص میری باتوں کے جال میں آ گیا تھا۔ جو اشیاء میں نے طلب کی تھیں اسے مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس نے گاڑی کے بندوبست کی اطلاع بھی مجھے دی۔ اس دوران میں اپنا کام کر چکا تھا۔ مطلوبہ رقم کے نوٹوں کی گڈیاں میں نے اس لفافے میں منتقل کر دیں اور کاغذ کا پرزہ پستہ قامت شخص کے حوالے کرتے ہوئے بولا، صبح کو جب مارک ایشلے جاگے تو یہ لفافہ اور یہ پرچہ اسے دے دیا جائے۔ میں نے اس پر تحریر کر دیا ہے کہ میرا اس وقت یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ بہت بہتر جناب، گاڑی باہر موجود ہے، پستہ قامت شخص نے جواب دیا اور میری دی ہوئی اشیاء اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ مارک ایشلے کے لیے میں نے لکھ دیا تھا کہ اس کی مطلوبہ رقم لفافے میں موجود ہے اور میں نے اس کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے، لیکن میرا اس وقت یہاں سے چلے جانا ہی مناسب تھا۔ میں نے مارک ایشلے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ کوئی ضرورت پیش آئی تو اسے تکلیف دوں گا۔ ویسے اگر وہ چاہے تو اپنے پروگرام کے مطابق فرانس چلا جائے۔ وہی اسٹیشن ویگن اسٹار تھی جسے میں نے ہوٹل کے بیرونی حصے میں دیکھا تھا۔ ویگن کی سیٹ پر ایک دبلے پتلے بدن کا آدمی موجود تھا۔ میں اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا اور پستہ قامت نے مجھے خداحافظ کہا۔ اسٹیشن ویگن اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ اس کا انداز موت پانا تھا۔ غالباً اسے یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ میں اس کے باس جانسن کے گہرے دوستوں میں سے ہوں۔ اسٹیشن ویگن کا سفر بغیر کسی دقت کے جاری رہا۔
راستے میں کئی چوراہوں سے اس نے موڑ کاٹے تھے اور میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ اگر یہ ڈرائیور میرے ساتھ نہ ہوتا اور اسٹیشن ویگن تنہا میرے قبضے میں ہوتی تو شاید میں پیرس نہ پہنچ پاتا اور ان سڑکوں پر کہیں بھٹک جاتا۔ یہ طویل ترین سفر صبح کو تقریباً 5:45 ختم ہوا اور اسٹیشن ویگن پیرس کے نواحی علاقے میں پہنچ گئی۔ میں نے اسے ایک عمارت کے سامنے رکوایا جو سنسان پڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ رات کے اس پہر میں اسے تکلیف دینے کا مجھے افسوس ہے۔ مسٹر جانسن سے میری ملاقات اسی عمارت میں ہوگی، اس لیے اب وہ واپس جا سکتا ہے۔ ڈرائیور نے شکریہ ادا کر کے اسٹیشن ویگن واپسی کے راستے پر موڑ دی۔ میں بریف کیس ہاتھ میں لٹکائے ہوئے پرسکون انداز میں چلتا ہوا عمارت کے صدر گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ صدر گیٹ کے قریب پہنچ کر جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اسٹیشن ویگن نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ کہیں کوئی اور میری جانب متوجہ نہ ہو، چنانچہ میں چند لمحات اسی طرح کھڑا سوچتا رہا جیسے کوئی بات بھول گیا ہوں، اور پھر میں الٹے قدموں وان سے واپس پلٹ پڑا۔ کافی دور تک چلتا رہا اور جب یہ یقین ہو گیا کہ کوئی بھی میری جانب متوجہ نہیں ہے تو میں نے روڈ کی سمت اختیار کر لی۔ اب مجھے کسی ٹیکسی کی تلاش تھی۔ ٹیکسی تھوڑی دیر کے بعد ہی مل گئی اور میں اس میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ ذہن بوجھل تھا کیونکہ رات بھر کی بے خوابی اور اس سے پہلے کی شدید محنت نے اعصاب کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ ٹیکسی تھوڑی دیر کے بعد ہوٹل کے سامنے رکی اور میں بل دے کر اندرونی حصے کی جانب چل پڑا۔ پھر اپنے کمرے میں پہنچنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بڑا عجیب سا احساس دل میں جاگزین تھا۔ میں نے وہ کارنامہ انجام دے ڈالا تھا جس کے خواہش مند مسٹر کرک ڈگلس اور ان کی بیٹی لینا گوائل تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں ان پر کیا بیتی، لیکن یہ میری ذمہ داری نہیں تھی کیونکہ ان کا وہاں پہنچ جانا ہی میرے لیے غیر متوقع تھا۔ مجھے تو صرف اپنا کام انجام دینا تھا جو میں نے خدا کے فضل سے بڑی ذہانت سے انجام دے لیا تھا۔ میں نے کمرے میں آنے کے بعد کسی اور چکر میں پڑنے کی ہمت نہیں پائی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور اس کے باہر ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن روشن کر دیا اور پھر جوتے اتار کر جو بستر میں گھسا تو دوپہر کو تقریباً 2:30 بجے آنکھ کھلی۔ طبیعت پر بے پناہ سستی اور ذہن پر غبار چھایا ہوا تھا۔ دیر تک مسیری پر ہی لیٹا اینٹتا رہا، کچھ سوچنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرطور نیند پوری ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اعصاب پرسکون ہوتے گئے اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باتھ روم میں جا کر تقریباً آدھے گھنٹے تک پانی کے نیچے رہا، حالانکہ باہر کا موسم بہتر نہیں تھا جس کا احساس کھلی ہوئی کھڑکی سے ہو رہا تھا۔ ابر آلود موسم تھا اور کافی گہرے بادل تھے، لیکن اس غسل نے بدن سے ساری تھکن نچوڑ دی۔ بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 3:18 ہو چکے تھے۔ کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویٹر کو بلا کر اسنیک اور کافی کا آرڈر دے دیا۔ کافی سے شغل کرتے ہوئے میرے ذہن میں مختلف منصوبے بنتے رہے۔ مسٹر ڈگلس کی امانت ان کے سپرد کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ پتہ نہیں انہیں میرے آنے کی اطلاع بھی ملی ہے یا نہیں۔ بہرحال ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن دیکھ کر ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو کہ میں اطمینان سے جاگ جاؤں تو وہ مجھ سے ملاقات کریں۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ مضطرب ہوں گے، لیکن میں اپنے کام کی تکمیل کر چکا تھا، اس لیے یہ میرا حق تھا کہ آرام کروں۔ چنانچہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بریف کیس ایک جگہ محفوظ کیا اور پھر باہر نکل آیا۔ پہلے میں نے لینا کا کمرہ دیکھا، لیکن لاک دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد مسٹر ڈگلس کے دروازے پر بھی لاک نظر آیا۔ دونوں کے کمرے لاک دیکھ کر میں چونک پڑا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر سوچنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اب میرے ذہن میں وسوسوں نے سر ابھارا تھا۔ لینا گوائل اور کرک ڈگلس کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گئے ہوں۔ اس جگہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے اور پولیس کافی تعداد میں وہاں پہنچ گئی تھی۔
ہم لوگ تو جس طرح نکل بھاگے تھے وہ ہمارا کام تھا، لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اس طرح آسانی سے وہاں سے نہیں نکل سکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ مارک ایشلے اور اس کے ساتھیوں نے وہاں جو افراتفری پھیلائی تھی، اس سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ چند ہلاک بھی ہو گئے ہوں۔ کہیں دونوں باپ بیٹی میں سے تو کوئی ہنگامے کی صدمے نہیں آ گیا؟ یہ تصور بے حد افسوسناک تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تھا تو واقعی یہ بہت دکھ کی بات ہے، کیونکہ مسٹر کرک ڈگلس بڑی مستعدی کے ساتھ گولڈسٹ کو زندہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور یہ ان کی دلی خواہش تھی کہ انہیں اس سلسلے میں کامیابی حاصل ہو، ہرچند کہ انہوں نے اس کامیابی کا انحصار مجھ پر کیا تھا، ایک ایسے شخص پر جس کے بارے میں وہ پوری طرح جانتے بھی نہیں تھے۔ لیکن یہ ان کی حماقت تھی، میں کیا کرتا؟ البتہ وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر میں دیر تک سوچتا رہا تھا۔ اس بات کے امکانات تھے کہ وہ کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس آ جائیں، اور اگر نہ آئے تو؟ اس تو ہی سے میرے ذہن میں ایک ننھا سا لفظ روشن ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، لیکن نہ جانے کہاں سے یہ ننھی سی روشنی جگمگا اٹھی تھی، اور اس روشنی میں میرے ذہن نے سوچنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مائکرو فلم میرے پاس ہے اور نوٹوں کا یہ بریف کیس بھی ہے۔ گویا اگر کسی اور سے مائکرو فلم کی قیمت وصول کی جائے تو کم از کم اسی رقم کے برابر ہو سکتی ہے، اور یہ رقم تو اتفاقیہ طور پر ہی میرے ہاتھ آئی ہے۔ اس پر تو کرک ڈگلس کا بھی حق نہیں ہے، نہ ہی اس کے حصول کے لیے مجھ سے کچھ کہا گیا تھا۔ گویا اگر مسٹر کرک ڈگلس واپس آ بھی جائیں تو وہ کم از کم اس رقم کے حقدار بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے تمام تر جد و جہد مائکرو فلم کے لیے کی ہے۔ مائکرو فلم ان کے حوالے کر دی جائے تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گولڈسٹ میں مجھے جو بھی مقام دیا جائے گا وہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ نوٹ تو میری ملکیت ہیں۔ مارک ایشلے کو بھی میں نے ایمانداری کے ساتھ اس کے معاوضے کی رقم ادا کر دی تھی، اور یقیناً وہ میرا ممنون ہوگا، کیونکہ اگر میں چاہتا تو خاموشی سے وہاں سے نکل سکتا تھا۔ اسے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا ہوگا، یا اگر نہیں ہوا ہے تو کچھ وقت کے بعد ہو جائے گا، کہ میں دھوکہ دے کر اس کے پاس سے نکل بھاگا ہوں۔ لیکن جب اسے رقم کا لفافہ اور میرا رکا ملے گا تو کم از کم دل میں ضرور سوچے گا کہ برے لوگوں میں ایک اچھا انسان تھا، چنانچہ دشمنی کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ رقم مجھے ہضم کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ میرے لیے بہت معاون ثابت ہوگی۔ بہت دیر تک میں سوچتا رہا، کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ اب ایسا وقت نہیں تھا کہ میں اس رقم کو کسی بینک وغیرہ میں جمع کروانے کی کوشش کر سکتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسے بینک میں جمع کرانا مناسب نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں حالات کیا رخ اختیار کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اسے کسی ایسی جگہ محفوظ کر دیا جائے جہاں دوسروں کی نگاہ نہ پہنچ سکے۔ فلم کا مسئلہ بھی یہی تھا۔ اس وقت تک جب تک کہ مسٹر کرک ڈگلس واپس نہیں آ جاتے، اس فلم کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ میں نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ کمرے کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو ہوٹل کے عملے کی نگاہوں کی زد سے باہر ہو۔ کم از کم یہ فلم اور بریف کیس کی رقم یہاں نہیں چھپائی جا سکتی تھی۔ پھر کہاں؟ ایسی کوئی جگہ میرے علم میں نہیں تھی۔ بڑی الجھن اور پریشانی میں پھنس گیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے ایک بار پھر بریف کیس میں سے نوٹوں کی گٹیاں نکالی اور ان کی تعداد کا اندازہ کر کے سوچتا رہ گیا۔ بلا شبہ اس رقم سے میں اپنی باقی زندگی نہایت سکون سے گزار سکتا تھا، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کریں۔ میں تو حالات کا غلام تھا، اور ایک بات اچھی طرح جانتا تھا کہ میری یہ کالی تقدیر مجھے کہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ دل میں خواہش ضرور تھی کہ ایک پرسکون گوشہ اپنا لوں، لیکن اس خواہش کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس پر بعض اوقات مجھے خود ہنسی آ جاتی تھی۔ میں نے اس بریف کیس میں رقم کی گٹیاں دوبارہ جمائیں۔ یہ بریف کیس ہر نگاہ میں مشکوک ہو سکتا ہے، چنانچہ کوئی ایسا انتظام، اور میں نے یہ انتظام تھوڑی دیر کے بعد کر لیا تھا۔ ویٹر سے میں نے کچھ ایسی اشیاء طلب کر لی تھیں جو اس سلسلے میں کارآمد ہو سکتی تھیں۔
चुनाचे नोटों की लातादात गड्डियाँ स्याह रंग के एक थैले में मुंतकिल हो गईं जो वाटर प्रूफ था और देखने में बहुत भद्दा नज़र आता था। यानी अगर कोई इसकी जानिब मुतवज्जा हो भी जाता तो कम से कम ये बात न सोच सकता कि इस थैले में इतनी बड़ी रकम महफूज है। फिल्म भी मैंने इसी थैले में मुंतकिल कर दी और इसे मजबूती से पैक करने के बाद होटल से बाहर आया। एक मंसूबा मेरे जहन में तरतीब पा चुका था। इस दौरान में मैं फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कर चुका था और न जाने क्यों मेरे जहन में कलीसिया नोटर डेम उभर आया था। हर चंद की इस कलीसिया में सयाहों की आमदोरफ्त रहती है, लेकिन बाहर तौर इसकी वसअत मेरी मुश्किल हल कर सकती थी। टैक्सी ने जब मुझे नोटर डेम के कलीसिया के पास उतारा तो मैं इसके खूबसूरत कंगूरों, खौफनाक मुजस्समों और बड़े घड़ियालों को देखने लगा। इनमें से कौन सी जगह मेरे मकसद के लिए कारामद हो सकती है? सैयाह इस वक्त भी यहाँ बादलों की गहरी स्याही के नीचे कलीसिया की सैर कर रहे थे। मैं कलीसिया के इन मीनारों के करीब पहुँच गया। नोटर डेम के इस मजबूत कलीसिया के मीनार के अकब में एक ऐसा मुजस्समा नस्ब था जो टूट फूट चुका था, लेकिन इसकी मरम्मत करके इसे दोबारा काबिल दीद बना दिया गया था। लेकिन ये मरम्मत सिर्फ सामने के हिस्से में हुई थी। इसका पिछला हिस्सा आज भी बोसीदा था। मुजस्समे के अकबी सिमत में हाथ डालकर टटोलते हुए मुझे ये खौफ भी पैदा हुआ कि कहीं कोई सांप वगैरह इसके अंदर मौजूद ना हो और मेरी सारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन मुजस्समे के खोखले हिस्से में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और इसी खोखली जगह में मैंने अपना वो बैग जो मेरे लिए बेहद कीमती था मुंतकिल कर दिया और फिर इस तरह इसे महफूज कर दिया कि अगर कोई सरसरी निगाह से इस अकबी हिस्से का जायज़ा भी ले तो इसे कोई शुबा न हो सके। बादलों की गहराई बढ़ती जा रही थी और फिर बारिश शुरू हो गई। मैंने मुश्किल तमाम एक टैक्सी पकड़ी और फिर इस टैक्सी ने मुझे मेरे होटल पहुंचा दिया। होटल का बैरूनी हिस्सा बारिश की वजह से सुनसान हो गया था और वो लोग जो खुली फजा में शाम की तफरीहात के आदी थे होटल के हालों में मुंतकिल हो गए थे। मैंने सबसे पहले अपनी मंजिल पर जाकर मिस्टर कर्क डगलस और लीना गोयल को तलाश किया, लेकिन इनके कमरों पर बदस्तूर ताले पड़े हुए थे। इसका मतलब है कि वो वापस नहीं आए। हालांकि अब तक इन्हें यहाँ वापस आ जाना चाहिए था ताकि मुझसे रब्ता कायम कर सकें। अब सिर्फ एक ही बात सोची जा सकती थी और वो ये कि दोनों बाप बेटी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। जहन पर शदीद झुंझुलाहट सवार रही और इसी झुंझुलाहट को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि अब इन लोगों को भी भूल कर मुझे अपने तौर पर खुश रहना है। जब आएंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल कोई मसला सामने नहीं था। नोटों की एक गड्डी मैंने अपने इस्तेमाल के लिए निकाल ली थी और इस तरह कोई माली परेशानी भी नहीं थी। चुनाचे मैं मुतमईन होकर हाल में आ गया और रात गए तक वहाँ की तफरीहात में गुम रहा। फिर अपने कमरे में आकर गहरी नींद सो गया। दूसरा दिन भी पुरसुकून था। सुबह ही को एक निगाह से जायज़ा ले लिया था कि दोनों कमरे हस्बे मामूल बंद पड़े हुए हैं। इसके बाद मैं फ्रांस की सड़कों पर निकल आया और मुख्तलिफ इलाकों में चकराता रहा। शाम को मैं वापस होटल में आ गया और इसके बाद अपने कमरे तक ही महदूद रहा। आज की आवारागर्दी में मैंने इस बात का ख़ास तौर से जायज़ा लिया था कि कोई मेरे ताक़ुब में तो नहीं है, लेकिन कहीं भी कोई शुबा नहीं हो सका था। दुनिया अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ थी और मैं किसी के लिए काबिल तवज्जो नहीं था। तब मैंने इनके बारे में ये यकीन कर लिया कि लीना और उसके वालिद किसी बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। दिल पर कोई रंज, कोई दुख नहीं था। भला मुझे क्या ज़रूरत थी कि बिलावजह किसी के लिए परेशान होता फिरूं। अपनी ज़ात के लिए इतनी परेशानियां थीं कि किसी दूसरे की गुंजाइश इसमें नहीं थी। होटल के कमरे में बैठकर मैंने सोचा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा नेक और शरीफ नहीं बनना चाहिए। दुनिया भला इसका मौका कहाँ देती है? जो कुछ आज तक होता रहा है इसमें मेरी मर्जी भला कब शामिल थी? कहीं सख्ती और कहीं मजबूरी के तहत काम करता रहा था। गो के अब भी यकीन नहीं था कि वक्त मेरे लिए पुरसुकून हो गया है, लेकिन सुकून के चंद लम्हात अगर बग़ैर किसी दिक्कत के मैसर आ सकते हैं तो इससे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। क्या ज़रूरत है
کہ فرانسی میں پڑا رہوں، اور پھر ویسے بھی مجھے گولڈ ڈسٹ نامی کسی گروہ کے اہم رکن بننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں شریف آدمیوں کی طرح زندگی گزارنے کا خواہاں تھا۔ اب اگر موقع ملا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ فرانس چھوڑ دیا جائے۔ کرک ڈگلس اور لینا گوائل اگر زندہ ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں گے کہ میں نے بد اعتمادی کی اور موقع سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل گیا، اور اگر ان کے لیے کوئی پیغام چھوڑتا تو کس کی معرفت، اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ اتنی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا کہ دوبارہ سانتا ہل جا کر یا کسی دوسرے ذریعے سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ مارک ایشلے یا اس جیسے دوسرے میرے معاون بن سکتے تھے، لیکن میں ایسا کیوں کرتا؟ اس کی کوئی جائز وجہ تو ہوتی۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ کرنسی اپنے استعمال میں لائی جائے اور ان ڈالروں کو کہیں اور منتقل کرنے کی کوشش شروع کر دی جائے، پھر اس کے بعد فرانس چھوڑ دیا جائے۔ فرانس میں اس لیے چھوڑ دینا چاہتا تھا کہ یہاں کچھ ہنگامے میری ذات سے منسوب رہ چکے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوبارہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے اور میں کسی اور جال میں پھنس جاؤں۔ اگر اس کرنسی کے ساتھ ہی زندگی گزاری جائے تو مجھے کافی آسانیاں فراہم ہو سکتی تھیں، اور اس کے بعد ذہن منصوبوں میں کھو گیا۔ گو کہ سیاحت کی زندگی سے مجھے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بھاگ دوڑ میں جو درمیانی مسئلے آ جاتے تھے وہ تکلیف دہ تھے۔ یوں لگتا تھا کہ سارے کردار میرے ارد گرد چکرا رہے ہوں، ان میں سے کوئی بھی کردار کسی بھی جگہ میری گردن دبوچ لیتا تھا، اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی تھی جس کے بارے میں خلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تاہم غور سے دیکھا جاتا تو مرکزی کردار میں ہی نکلتا تھا، اور میں اس مرکزی کردار سے ہمیشہ سے تنگ تھا۔ میں نے یہ آخری فیصلہ کرنے کے بعد اپنی کرنسی منتقل کروانے کے لیے بہت سی معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں، اور پھر چھٹے روز اپنا یہ ہوٹل بھی چھوڑ دیا۔ کرک ڈگلس اور لینا گوائل سے اب کوئی میں واسطہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، اور اس میں میرا قصور بھی نہیں تھا۔ 6-7 دن گزر گئے تھے، اس سے زیادہ کیا انتظار کرتا اور کس بنیاد پر؟ اگر آئندہ وہ کبھی مجھے نظر بھی آئے تو انہیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ اپنے کام کے سلسلے میں کافی تگ و دو کر رہا تھا، اور مجھے کچھ ایسے لوگوں کا پتہ معلوم ہو چکا تھا جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے تھے۔ کرنسی چونکہ کافی تعداد میں تھی، اس لیے ذرا محتاط رہ کر کام کرنا چاہتا تھا۔ کسی کی بھی نیت خراب ہو جاتی اور میں ایک بار پھر کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ یہ غالباً اس کارروائی کے 10ویں دن کی بات ہے۔ میں دریائے سین کے کنارے کھڑا کشتیوں کو دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً ہی مجھے ایک چیخ سنائی دی، اور میری نگاہ سامنے کی سمت اٹھ گئیں۔